مولانا حنظیب شہید ایک سچی رہبر امن کی داستان۔ مولانا حنظیب شہید ایک مذہبی عالم، قوم پرست رہنما اور امن کی علم بردار تھے جن کا تعلق خیبر پختونخوا کے قبائل ضلع باجوڑ سے تھا۔ وہ نہ صرف دینی علوم میں ماہر تھے بلکہ عوامی شعور، تعلیم اور قبائلی علاقوں میں امن کے قیام کے لیے سرگرم بھی رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ شدت پسندی، عسکریت پسندی اور جبر کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس وجہ سے 10 جولائی 2025 کو نامعلوم افراد نے انہیں فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ مولانا حنظیب کا تعلق ضلع باجوڑ کے علاقے ناوگئی سے تھا، جو قبائلی ثقافت، غیرت اور مذہبی رجحان کے حوالے سے مشہور ہے۔ مولانا حنظیب شہید ایک سادہ مگر علم دوست اور باوقار گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کی مدارس اور مقامی اسکول میں حاصل کی، جہاں سے آپ نے قرآن، حدیث، فقہ اور عربی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ مولانا حنظیب نے درسی نظام کا کورس مکمل کیا، جو کہ جنوبی ایشیائی مدارس کا ایک روایتی دینی تعلیمی نصاب ہے۔ مولانا حنظیب شہید نے 1999 میں دینی تعلیم مکمل کی اور عالم دین کے طور پر اپنی عالمی زندگی کا آغاز کیا۔ اپنی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مولانا حنظیب نے صرف مساجد یا مدارس تک خود کو محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے علم کو عالمی سطح پر استعمال کرتے ہوئے مختلف مسائل پر روشنی ڈالی۔ ان کی خطبات میں مذہب کے ساتھ ساتھ سیاست، معاشرت، تعلیم، انسانی حقوق، قبائلی روایات اور قوم پرستی جیسے موضوعات بھی شامل ہوتے تھے۔ وہ مذہب کو ایک اصلاحی طاقت کے طور پر استعمال کرتے تھے اور معاشرتی تبدیلی پر زور دیتے تھے۔ مولانا حنظیب اس بات پر پختہ یقین رکھتے تھے کہ مذہب کا اصل پیغام امن، عدل، بھائی چارہ اور انسانی ہمدردی ہے۔ ان کی گفتگو میں تفرقہ بازی یا انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ ان کا یہ رویہ بہت سے سخت گیر حلقوں کو ناگوارا گزرتا تھا۔ مولانا حنظیب کا سیاسی سفر بھی ان کی دینی مشن سے جڑا ہوا تھا۔ وہ عوامی نیشنل پارٹی ANP سے وابستہ تھے، جو کہ پختون قوم پرستی، جمہوریت اور عدم تشدد کے اصول پر مبنی ایک سیاسی جماعت ہے۔ ANP کی قیادت اور منشور میں وہ عناصر شامل تھے جو مولانا کی نظریے سے مکمل آہنگ تھے۔ مولانا نے باقاعدہ طور پر انتخابات میں بھی حصہ لیا۔ 2018 کی عام انتخابات میں انہوں نے قومی اسمبلی کی حلقہ NA-8 باجوڑ سے امیدوار کے طور پر الیکشن لڑا۔ اگرچہ وہ انتخابات جیت نہ سکے، لیکن انہوں نے اس الیکشن میں امن، تعلیم اور بنیادی انسانی حقوق پر بھرپور مہم چلائی۔ انہوں نے باجوڑ کے مختلف علاقوں میں کتابیں، عالمی مباحث اور امن پر مبنی لیکچر کے ذریعے ہزاروں نوجوانوں کو متحرک کیا۔ وہ امن پاسون کی بانی رہنما بھی تھی، جو ایک امن مارچ یا کارروائی تھا جس کا مقصد قبائلی علاقوں میں جنگ، عسکریت اور قتل و غارت کے خلاف پرامن مزاحمت پیدا کرنا تھا۔ انہوں نے پختون روایات کی روشنی میں انسانی وقار، انصاف اور تعلیم پر زور دیا اور قبائلی عوام کو اپنی حقوق کے لیے منظم کیا۔ مولانا حنظیب کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا نظریہ تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ شدت پسندی کا خاتمہ صرف طاقت سے نہیں، شعور اور تعلیم سے ممکن ہے۔ مذہب کو ذاتی اصلاح اور معاشرتی فلاح کے لیے استعمال کیا جائے۔ پختون قوم کے مسائل کا حل جمہوریت، تعلیم اور سیاسی بیداری ہے۔ قبائلی علاقوں میں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم، صحت، روزگار اور انصاف کی فراہمی یقینی بنائے۔ اسی نظریے کی بنیاد پر وہ مسلسل آواز بلند کرتے رہے، چاہے وہ عوامی جلسے ہوں یا سوشل میڈیا۔ 10 جولائی 2025 کو سپہر کے وقت جب مولانا حنظیب امن مارچ کے سلسلے میں شنڈئی موڑ کے مقام پر گاڑی میں سفر کر رہے تھے تو موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اس فائرنگ میں وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے، جبکہ ان کے ساتھی موجودہ پولیس اہلکار بھی جاں بحق ہوئے اور 3 دیگر افراد زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ پوری باجوڑ وادی اور خیبر پختونخوا میں عام و غصے کی لہر لے آئے اور عوامی نیشنل پارٹی نے اسے ریاستی و عسکری ناکامی قرار دیا۔ ان کی شہادت کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی قائدین نے شدید احتجاج کیا۔ ایمل ولی خان، اسفندیار ولی خان اور دیگر رہنماؤں نے اسے ایک سیاسی قتل قرار دیا۔
انسانی حقوق کی تنظیموں اور صحافیوں نے بھی اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ ریاست شدت پسندوں کی خلاف سنجیدہ اقدام کرے۔ بہت سے افراد نے سوال اٹھایا کہ ایک ایسا شخص جو صرف امن اور شعور کی بات کرتا ہے، اسے قتل کیوں کیا گیا؟ اس سوال کا جواب آج بھی ایک کھلا راز ہے۔ مولانا حنظیب نے جو سوچ پیغام اور تحریک چھوڑی وہ آج بھی ہزاروں نوجوانوں میں زندہ ہے۔ ان کی شہادت نے ان کی نظریے کو مزید پھیلایا۔ ان کا امن مارچ اب ایک علامتی تحریک بن چکا ہے۔ مختلف طلباء، دانشور اور قوم پرست تنظیموں ان کی مشن کو آگے بڑھ رہے ہیں۔ مولانا حنظیب کی زندگی ایک عالم، ایک سیاستدان اور ایک امن پسند قوم پرست کی طور پر ایک مثالی داستان ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو نہ جھکی، نہ بکی اور نہ ڈرے۔ ان کی شہادت ایک فرد کا نقصان نہیں بلکہ ایک نظریہ پر حملہ ہے، مگر ان کا پیغام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ظلم کے سامنے خاموش رہنا ظلم کا ساتھ دینا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔